اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الانعام میں کہ لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ تم کو آزمانا چاہتا ہے اس میں جو تم کو اس نے دیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ تم ان نعمتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ تو اس آیت میں معاشرے کی اسی کیفیت کا ذکر ہے کہ کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے۔ کوئی شخص جس کے پاس کے نوکر چاکر ہوں، کتنا بھی اچھا سلوک کرتا ہو، متقی ہو، نوکروں کو اچھا کھلاتا پلاتا ہے، نرمی سے بات کرتا ہے، بے عزتی نہیں کرتا ان کی، گھٹیا نہیں سمجھتا ان کو، لیکن پھر بھی کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ نوکروں کو بالکل برابر کا کر لے، اپنی تمام دولت جائیداد ان میں برابر کی بانٹ دے اور ان کو اپنا شریک کر لے، یا اپنا گھر جو ہے اس میں نوکر کو شرکت دے دے۔ یہ ہو نہیں سکتا، کوئی کرتا نہیں۔ ایک انسانی نفسیات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، 100% یہ حقیقت ہے۔ تو جب انسان ہی پسند کرتے اس چیز کو کہ اپنے محکوموں کو، اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ شامل کر لیں، بالکل 100% برابری کر لیں، تو اللہ کے لیے انہوں نے کیسے فرض کر لیا کہ اللہ اپنی بنائی ہوئی کائنات اپنے بندوں میں بانٹ دے گا اور اللہ بندوں کو اپنے برابر کر لے گا؟ جب مخلوق اور مخلوق نہیں برابر ہوتے تو خالق اور مخلوق کا کیا مقابلہ؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر سب برابر ہو گئے تو اب نظام کو چلانے کی ذمہ داری پھر کس پر آئی؟ اگر سب اللہ بن گئے نعوذ باللہ، تو پھر اب کیا ہوگا؟ اتنے سارے خدا ہو گئے، وہ کہے گا تم چلاؤ، وہ کہے گا تم چلاؤ، اور کون چاہے گا خدا بننا؟ اللہ پر جتنی ذمہ داریاں ہیں، جس طرح اللہ انتظام چلا رہا ہے، ہم تو چلا نہ سکیں، ہم اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکیں، ہم اس کائنات کو تھام نہ سکیں۔ تو بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ کائنات کو چلانے کی ذمہ داری اللہ نے ہم پہ نہیں ڈالی۔ ایک کو کھانا دیتے اگلے کا بھول جاتے، بہت مشکل پڑتی۔ تو یہ تو بڑی اس نعمت کی ناقدری ہے کہ انسان خود اس ذمہ داری میں شریک ہونا چاہے، خدائی کی ذمہ داری میں۔ خدائی کی ذمہ داری معمولی نہیں ہے، مخلوق نہیں اٹھا سکتی اس ذمہ داری کو۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اس ساری ذمہ داری کو اللہ نے خود ہی اٹھایا ہوا ہے اور ہمیں اس نے فارغ کر دیا، ورنہ ہمارے لیے بہت مشکل پڑ جاتی۔ تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے تم کو فارغ کیا ہے، تم زبردستی شریک بن کے ذمہ داریاں اٹھانا کیوں چاہتے ہو؟ آیت 72، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں؟ اب جہاں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ آیا تو کیسے ہو سکتا تھا کہ سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ نہ کیا جاتا؟ بیوی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، کہ دنیا تو ساری کی ساری برتنے کا سامان ہے، اور اس دنیا کی بہترین متاع، اس دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ مرد جن کو کہ اچھی بیویاں، نیک بیویاں ملی ہوئی ہیں۔ مرد ہے، گھر سے نکل کر جاتا ہے، دن بھر مختلف طرح کے کام کرتا ہے، بھاگ دوڑ، معاش کی ذمہ داریاں، لوگوں کی میٹھی کڑوی باتیں سنتا ہے، تھکا ہارا وہ شام کو گھر آتا ہے۔ کتنے لوگوں کی ذمہ داری کندھوں پر ہے نا، ایک کمانے والے کے اوپر کتنی ساری لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ والدین کا خیال کرتا ہے، بیوی کا خیال کرتا ہے، بچوں کا خیال کرتا ہے، کبھی اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے، کبھی اس کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اب ایسا مرد جب گھر آئے، جتنا اس کا خیال کیا جائے کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا احسان بہت زیادہ ہے گھر والوں کے سر پہ، سب کو سکون سے گھر میں بٹھا کر وہ اپنے ذمے سب کچھ لے کر اور وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ اب وہ گھر آتا ہے، اگر خالی گھر ہو سکون نہیں ملے گا، دیواروں سے تو سکون نہیں ملتا۔ ویسٹ میں تو یہ ہو گیا کہ گھروں کے اندر کوئی ہوتا ہی نہیں، اب انہوں نے اسمارٹ ہاؤسز بنانے شروع کیے ہیں،
اور وہ اسمارٹ ہاؤسز ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی گھر آ رہا ہو پہلے ہی اپنے گھر کو سگنل بھیج دے تو گھر کے اندر میوزک بجنے لگے گا اور لائٹیں آن ہو جائیں گی، اور جب وہ آئے گا تو روبوٹ دروازہ کھولے گی اور ویلکم کرے گی۔ اب وہ بات آ سکتی ہے مشین کے اندر؟ ایک روبوٹ جو مسکرائے اس میں، اور اللہ جانے کیسے مسکرائے گی روبوٹ، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اور کہاں کہ ایک جیتا جاگتا انسان جو گھر کے اندر موجود ہو۔ جب مرد گھر میں آتے ہیں وہ گھر میں بیوی کو بچوں کو دیکھتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں نا، سکون ملتا ہے ان کو فوراً۔ گھر بنتا ہی تسکین بخش ہے، تسکین کا سامان، یا گھر بنتا ہی ہے انوائٹنگ لوگوں کی وجہ سے، خاص طور پہ شوہر کے لیے بیوی کا وجود۔ سب سے پہلے آ کر وہ بیوی کو ڈھونڈتے ہیں، وہ کہتے ہیں پورا دن جو جی چاہے کرو، جب میں آؤں تو گھر پہ ہو۔ تو اس کو مصیبت مت سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر وہ یہ کہنے لگ جائیں کہ دیکھو جب میں گھر آؤں تو تم نہ نظر آؤ، تو کیا آپ خوش ہوں گی یہ سن کے؟ کیونکہ تم نہ ہو بس، تو پھر روئیں گے بیٹھ کے۔ اور جب وہ کہتے ہیں کہ میں آؤں تو گھر پر ہو، تو بھی روتے ہیں بیٹھ کے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے اس وقت موجود ہوں۔ ایک جذباتی ضرورت ہے بیوی شوہر کے لیے، اتنا زیادہ وہ اعصابی طور پہ، جذباتی طور پہ، نفسیاتی طور پہ جس طرح وہ بیوی پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ دنیا میں کسی پر ڈیپینڈنٹ اور نہیں ہوتا۔ تبھی اللہ نے یہ پہلا رشتہ بنایا تھا آدم علیہ السلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آدم علیہ السلام کے لیے ماں نہیں بنا سکتا تھا بعد میں ایز این آفٹر تھاٹ، نعوذ باللہ، لیکن نہیں، بنائی تو اللہ نے بیوی بنائی۔ بہترین کمپینین بیوی ہوتی ہے۔ اور اگر بیوی خوش مزاج ہے، بیوی میچور ہے، نیک ہے، سب سے بڑھ کر مزاج شناس ہے، مزاج سمجھتی ہے۔ عادت کا پتہ چل گیا شوہر کی کہ وہ آتے ہیں، آتے ہی ان کو چائے چاہیے ہوتی ہے یا ان کو پانی چاہیے ہوتا ہے۔ اب انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ مانگیں گے تو ہم دیں گے، بغیر مانگے لے جائیں۔ یہ ہے مزاج شناسی۔ انتظار نہ کیا جائے کہ وہ منہ سے بولیں، بلکہ خود ہی انسان گیج کر لے، خود سمجھ لے، اپنی عقل استعمال کر کے، اپنی ذہانت استعمال کر کے اس کو خود آئیڈیا ہو جائے اس وقت یہ کیا چاہتے ہیں۔ کیا یہ موقع ہے فلاں بات کرنے کا؟ یہ موقع نہیں ہے۔ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے، اس وقت مجھے کیا نہیں کرنا۔ ایک سیلف لیس، بے غرض رویہ ہونا چاہیے بیوی کا جب شوہر اس کا گھر آتا ہے، تاکہ شوہر کو وہ ریلیکس کر سکے۔ مزاج شناس بیوی بہت بڑی نعمت ہے دنیا کی۔ اعصاب کا تناؤ ختم ہو جاتا ہے مرد کا جب وہ گھر آ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں کفار سے طرح طرح کی باتیں سنتا تھا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تھیں، تو میں ختیجہ سے کہتا، اور وہ اس طرح میری ہمت بندھاتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو ختیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا ہو۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا مکے کا ماحول تو نہیں بدل سکتی تھیں، وہ کیا کر سکتی تھیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیکس کر دیتی تھیں۔ تو جہاں خوش مزاج، مزاج شناس، متقی بیوی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے برعکس بد مزاج، بد زبان بیوی سے بڑھ کر مصیبت اور کوئی نہیں۔ ایک عورت جو گھر میں بد مزاج ہوتی ہے پورے گھر کا ماحول ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ ٹینشن ہی ٹینشن ہوتا ہے ماحول کے اندر، ایسے وہ ہائی ٹینشن وائرز نہیں گزرتے، ان کی کریکلنگ ساؤنڈ ہوتی ہے، ایسے آپ اس گھر کے اندر جہاں جہاں ایک بد مزاج آدمی موجود ہے، ٹینشن جو ہے نا وہ پیلپیبل ہوتا ہے، آپ فیل کر سکتے ہیں اس گھر کے اندر ٹینشن، اور یہ کسی ایک بد مزاج کی وجہ سے ہوتا ہے، سارا ماحول بگاڑ دیتا ہے۔ جیسے وہ شہد کی ہم نے بات کی نا، ایک مکھی گندے پیر لے کر آ جائے سارا شہد خراب کر دیتی ہے۔ اسی طرح اتنی محنت مشقت سے گھر کو انسان پرسکون بناتا ہے، ایک گندا مزاج لے کر آ جائے اس گھر کے اندر، سارا گھر کا سکون جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حال کیا ہوتا ہے ایسی بیویوں کا؟ میاں کو صرف پیسہ کمانے کی مشین سمجھنا، منی منٹنگ مشین ہے بس۔ شکل دیکھتے ہی میاں کی شکوے کی، شکایتوں کے انبار لگا دیتی ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کرنا، مصیبت میں مبتلا بنا کر پیش کرنا۔ خیال ہی نہیں آتا، ہمدردی ہی نہیں ہوتی شوہر سے کہ بیچارہ صبح کا نکلا ہے، اس کے اعصاب تھک گئے ہوں گے، اس کو ریلیکسیشن چاہیے۔ وہ یوں سمجھتی ہیں کہ یہ تو بہت مزے کر کے آفس میں خوب عیش کر کے آئے ہیں، لہٰذا اب میں ذرا خبر لیتی ہوں ان کی۔ اور بچے جب اپنی ماں کو اس بدتمیزی کے ساتھ اپنے
باپ سے ڈیل کرتے دیکھتے ہیں وہ بھی باپ کی پھر عزت نہیں کرتے، وہ بھی ایسی زبان دراز ہوتے ہیں۔ ایسے گھروں کو آپ دیکھیں وہ جہنم کا نقشہ پیش کرتے ہیں، چاہے وہ کروڑ کی دولت بھی ہو، اس گھر کے اندر سکون کی دولت نہیں ملے گی ایک بری بیوی کی وجہ سے۔ اور ایک سمجھدار بیوی موجود ہے، وہ بہت کچھ سنبھال لیتی ہے، ایسا بفر بن جاتی ہے، گھر کے اتنے سارے ٹینشنز وہ ایبزارب کر لیتی ہے، شوہر تک نہیں پہنچنے دیتی، ہر چیز وہ جذب کر لیتی ہے اپنی ذات کے اندر، صبر ہوتا ہے نا، برداشت ہوتی ہے اس کے اندر، چھوٹی چھوٹی باتیں شوہر تک نہیں پہنچاتی کہ آج تمہاری امی نے یہ کہا اور آج نوکر نے یہ کہا اور رپورٹ دیکھی ہے بچے کی اور نمبر دیکھے ہیں اور آپ کو تو فرصت ہی نہیں ہے ان کو پڑھانے کی۔ کیا کچھ ہیں جو کہ بیویاں ہنگامہ کرتی ہیں شوہروں کے اوپر، صبح سے کام کر رہی ہوں، بریف کیس کہاں رکھ دیا، جوتا یہاں کیوں اتارا، مطلب زندگی ہے یا کیا ہے؟ ایک عذاب بن جاتی ہے زندگی۔ پھر شوہر چڑھنے لگتے ہیں بیویوں سے جب اتنا وہ باس کرتی ہیں ان کو۔ ایک ہمارے جاننے والے تھے، ان کی بیوی ان کو ان کے مرضی کپڑے بھی نہیں پہننے دیتی تھیں، اور سب کے سامنے آ کر بیٹھتے تھے، کہتی تھی جائیں ٹائی چینج کر کے آئیں، اٹھیں شرٹ چینج کر کر آئیں۔ اتنے وہ تنگ آ گئے اپنے بیٹوں سے، انہوں نے کہا سب کے سامنے کہ دیکھو تم لوگ کبھی شادی مت کرنا۔ اس طرح مینج ضرور کریں، مینیجر بنیں، لیکن ایسا مائکرو مینیج بھی نہ کریں۔ ایک نے کہا کہ میں اپنے ہسبینڈ کو فلاں جینس کے ساتھ فلاں جوتا کبھی نہیں پہننے دیتی، اگر فلاں یہ پہنیں گے تو اس طرح کا جوتا پہنیں گے۔ اتنا ان کو مینیج کرنا، ان کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے بالکل، اس حد تک بھی نہیں۔ خیال رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی بہرحال عزت نفس ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ابھرنے دینا چاہیے۔ تو پرسکون طبیعت کی بیوی مالک ہو، ڈکٹیٹر بیوی اچھی نہیں ہوتی۔ مینیجر کی حد تک ٹھیک ہے، ڈکٹیٹر نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر کا غم وہ بٹائے، پریشانیاں کم کرے، مرد محسوس کرے کہ وہ گھر کا بادشاہ ہے، یور موسٹ ہمبل سرونٹ نہیں ہے، آپ کا خادم نہیں ہے۔ اب جہاں پہ ذکر کیا گیا ازواج کا، وہاں ذکر کیا گیا بنین اور حفدہ، کہ دیکھو خیال کرو اپنی بیویوں کا، کتنی تکلیف کتنی مشقت اٹھا کے تمہارے لیے اولاد پیدا کرتی ہیں۔ اگر اس دوران وہ بدمزاج ہوتی ہے بیوی، یا جیسے کہ طبیعت ناگوار ہو رہی ہوتی ہے اس کی پریگننسی کے اندر یا چھوٹے بچوں کے ساتھ، اگر اس کا مزاج اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس کا احسان بھی مانو، تم کو اس نے اولاد دی ہے، اس اولاد کی وجہ سے ہی آگے تمہارے پوتے نواسے بھی ہیں۔ اور جب خاندان کا ذکر آیا تو رزقکم من الطیبات کا بھی ذکر آ گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاندان کا ذکر ہو اور ساتھ کھانے کا ذکر نہ ہو، اور خاص طور پہ شوہر کے ساتھ؟ پرانے زمانے میں بڑی بوڑھیاں کہتی تھیں کہ شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کے جاتا ہے، اور واقعی آپ دیکھیے کہ جو کچن کو سنبھال لے اس نے سب کے دل میں جگہ بنا لی۔ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں نا، اگر کوئی کھانا پکاتی ہے بیوی گھر کے اندر تو وہ ماحول ہی اور ہے۔ آپ لاکھ بازار سے منگوا لیجئے، آپ پیزا منگوا لیں، آپ چکن منگوا لیں، آپ کچھ منگوا لیں، جو بازار سے چیز آتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، اور جو گھر میں پکائی جاتی ہے اس کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ سارے کچن میں آ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، انتظار۔ کیک بازار سے بھی آتا ہے، اور ایک کیک اوون میں بنا کے آپ نکالتی ہیں، سب آ کے جھانکتے ہیں کب بنے گا، پھر وہ نکلتا ہے، پھر تب سرے اس کے اوپر ہوتے ہیں، اور ایک ماحول کے اندر خوشگواری آ جاتی ہے نا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کھانے کا ذکر کیا کہ کھاؤ پیو، کوئی حرج نہیں، لیکن بس کیا کہا تھا ہم سے، کلو وشربو ولا تسرفو، حد سے مت گزرنا۔ اس کھانے پکانے کو اور ان چیزوں کو مقصد مت بنا لینا زندگی کا، آگے بھی ہیں کام کرنے کے۔ اب ان احکامات سے انسان اپنی زندگیاں سنوارے، اللہ کا شکر ادا کرے، ان نعمتوں سے دینے والا اللہ ہے، اللہ کے احکامات کو مانے۔ جب انسان اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے، حق کو چھوڑ دیتا ہے، اور مین میڈ لاس پر کان دھرنے لگتا ہے، باطل نظریات کو ماننے لگتا ہے، تو گھر کا سکون برباد کر دیتا ہے، خود بھی ناخوش ہوتا ہے، گھر والے بھی ناخوش ہوتے ہیں۔ جس طرح کے باغی بنایا جا رہا ہے عورتوں کو اور مردوں کو، تو یہ ہوا یہ کہ آپس میں سکون ختم ہو کے رہ گیا گھروں کے اندر۔ تو فرمایا کہ تم باطل پر ایمان مت لاؤ، کیا تم باطل کو مانتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے؟ ایسا نہ کرو۔ آگے فرمایا آیت 73، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔
اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں میں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین میں سے، نہ ہی وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یعنی جو تمہارا رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اس کی بات مانو۔ ادھر ادھر تم کیوں سہارے ڈھونڈتے ہو؟ کبھی فائدہ نہ ہوگا تمہیں۔ آیت 74، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بس اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ حکم ہے کہ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے تم تشبیہات یا مثالیں مت گھڑنا۔ انسان جو تشبیہ دیتا ہے تو جو آبزرویشن ہے، اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، اسی حساب سے وہ تشبیہ دیتا ہے کسی چیز کو کسی چیز سے۔ اللہ کو دیکھا ہی نہیں سر کی آنکھوں سے، تو ہم اللہ کو کیا تشبیہ دے سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے اللہ کی تعریف کر رہے ہوں اور وہ اللہ کی تحقیر ہو جائے۔ کسی ایسی چیز سے اللہ کو تشبیہ دے دیں یا کسی ایسی حیثیت میں اللہ کو لے آئیں جو کہ اللہ کی شایع نشان نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنے بارے میں بیان فرمایا۔ انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تو ویسا ہی ہے جیسے کہ تو نے خود آپ اپنی ثنا کی ہے۔ ایسا نہ ہم تیری تعریف کرنا شروع کریں اور ہم تیری برائی کر بیٹھیں۔ جو ہمارے امیجنیشن میں بہترین چیز ہے، اللہ تو اس سے بھی بہت بالا ہے، اللہ تو اس سے بھی بہت بلند ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ بالکل ماں جیسا ہے، یہ ذاتی ہے۔ ہاں، ماں کے اندر جو صفات ہیں تربیت کی، محبت کی، یقیناً وہ اللہ ہی نے اس کے اندر ڈالی ہیں، وہ ایک پرتو نظر آتا ہے، لیکن بالکل ماں جیسا سمجھنا اللہ کو، اب کیا ہوگا؟ اس سے اللہ سے بے خوف ہو جائیں گے۔ ماں سے کون اتنا ڈرتا ہے؟ ماں کبھی ڈالتی ہے آگ کے اندر، کبھی جکڑتی ہے زنجیروں کے اندر، کبھی نہیں کرتی۔ تو جب یہ سوچ لی کہ اللہ تو بالکل امی جیسا ہے، اللہ سے بے خوف۔ یا بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی از مائی فرینڈ۔ اب اس قدر فرینڈ جب بنایا تو فرینڈ میں تو برابری ہوتی ہے، تو پھر وہ جو ایک خشیت ہونی چاہیے اللہ کی، اللہ کے جلال کا جو احساس ہونا چاہیے، وہ دل سے مٹنے لگتا ہے۔ یقیناً اللہ ولی ہے، لیکن ایسے نہیں جیسے کوئی میرے دوست ہیں، میری سہیلیوں جیسا نہیں ہے اللہ۔ اپنے دوستوں سے کوئی نہیں ڈرتا، لیکن اللہ ولی ہے، لیکن بالکل ویسا نہیں جیسا ہم نے سمجھ لیا۔ یا اللہ کو سمجھنا ہے کہ اللہ بالکل بادشاہ جیسا ہے، تو سوچا کہ بادشاہ تو محتاج ہوتا ہے دوسروں کا، اس کے جو درباری ہیں وہ آ کر بتاتے ہیں تو بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، تو پھر اللہ کے بھی اس طرح درباری ہوں گے۔ اس چیز نے شرک کو جنم دیا۔ جب اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دینی شروع کی لوگوں نے، تو اسی چیز نے شرک کو جنم دیا۔ اللہ کے ساتھ وہ تمام کمزوریاں شامل کر دیں جو انسانوں میں ہوتی ہیں۔ یعنی کیا کیا انسانوں نے؟ مین میڈ گاڈ ان ہز اون امیج، انسان نے اللہ کو بنایا، اپنی کمزوریاں، اپنی خواہشات وہ تمام اللہ کے ساتھ شامل کر دیں، تو وہ اللہ تو نہ رہا۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کرو۔ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ، اللہ کی تو مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ جو صفات اللہ نے بیان کر دیں، جو نام اللہ نے اپنے بیان کر دیے، بس اللہ کو انہی ناموں سے پکارو اور اللہ کے نام مت رکھو، نہ مثالیں دو۔ آگے فرمایا آیت 75 سے آیت 76، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے، خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یعنی ذکر ہے خالق اور مخلوق کا کہ عبدم مملوکن سے مراد ہے انسان،
یعنی انسان تو غلام ہے اللہ کا، اور اللہ اس کے پاس تو خزانے ہیں ہر چیز کے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ مالک اور مملوک برابر نہیں، دینے والا اور مانگنے والا برابر نہیں ہے، تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اب ایک اور مثال، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اس کو بھیجے کوئی بھلا کام اسے بن نہ آئے۔ دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود بھی راہ راست پر قائم ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ کلن کا ذکر کیا گیا۔ کلن کہا جاتا ہے چھری یا تلوار کی بیک سائڈ، اس کی پیٹھ۔ چھری کا تو ایک دھار والا حصہ ہوتا ہے جو کہ شارپ ہوتا ہے، ایک اس کا بلنٹ حصہ ہوتا ہے، مطلب کہ آبٹیوس قسم کا انسان ہے، ڈینس قسم کا انسان ہے، زیادہ تیز عقل مند نہیں ہے۔ جو مثالیں ہیں ان میں لوگوں نے اپنے اپنے رجحان کے مطابق مختلف تفاسیر کی ہیں، چونکہ ان کا تعلق احکامات سے تو نہیں ہے، لہذا یہاں گنجائش ہے کہ لوگ اپنی آراء کا، اپنی اوپینینز کا اظہار کریں۔ کچھ نے تفسیر یہ کی ہے کہ یہاں جو غلام جس کا بیان کیا گیا کہ کلن علی مولاہ، کہ بوجھ ہے وہ اپنے آقا کے اوپر، اس غلام سے مراد وہ ہستیاں لی گئی ہیں جن کو اللہ کا شریک یہ ٹھہراتے ہیں، چاہے مٹی کے بت ہوں یا قبر کے مردے ہوں، کہ آزاد نہیں ہیں، با اختیار نہیں ہیں، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو ان کو کیوں تم خدا بناتے ہو؟ بہتر یہ نہیں ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو؟ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، اللہ یقیناً سیدھے راستے پر ہے۔ مراد کیا ہے؟ سیدھے راستے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اب یہ جو بنا کر بیٹھے ہیں، جو فرمائے کہ اب کمو لا یقدر علی شیء، ایک ایسا غلام جو کہ گونگا ہے، کسی چیز پر قابو بھی نہیں رکھتا، تو ان کے جو بت ہوا کرتے تھے ظاہر وہ بھی تو ڈم ہوتے تھے نا، گونگے ہی ہوتے تھے، تو یہ چونکہ ان کو ہدایت نہیں چاہیے تھی، یہ تو ایسے گونگے خداؤں کو پوجنا چاہتے تھے جو ان سے کوئی تقاضا نہ کرے، ان سے کچھ نہ کہے۔ ایسا خدا ان کو چاہیے تھا مشرکوں کو جو ان سے کوئی ڈیمانڈ نہ کرے، لیکن جب وہ ڈیمانڈ نہیں کرے گا، گونگا ہوگا، تو ہم تو جانتے ہیں کہ اکثر جو گونگے ہوتے ہیں وہ بہرے بھی ہوتے ہیں، جو ڈم ہوتے ہیں وہ ڈم اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ڈیف ہوتے ہیں، سن ہی نہیں سکتے تو بولیں گے کیسے؟ تو ایک خدا ان کو چاہیے جو گونگا ہو، گونگے خداؤں کو پوچھتے ہیں اور پھر دعائیں کرتے ہیں ان سے، تو وہ تو بہرے بھی تو ہوں گے، ان کی دعائیں کیا سنیں گے؟ ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ اور جو اس طرح کے گونگے بہرے خداؤں کو پوجتے ہیں وہ خود بھی سمم بکمن ہو جاتے ہیں، خود بھی گونگے بہرے ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کلام بھی فرماتا ہے اور اللہ پکار بھی سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ کی شان بیان فرمائی آیت 77 سے 80، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور زمین اور آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر قیامت کا ذکر کیا گیا کہ پلک جھپکنے کی دیر میں آ سکتی ہے، مراد ہے کہ تم نیک اعمال میں زیادہ ہچر مچر نہ کرو، زیادہ تم ڈیلے مت کرو نیکیاں، جلد از جلد تم اپنی آخرت کے لیے اعمال جمع کر لو۔ لامحدود وقت نہیں ہے تمہارے پاس، ان لمیٹڈ ٹائم نہیں ہے۔ کلمح کا ذکر کیا گیا، لام میم ہا کا مطلب ہوتا ہے پلک جھپکانا، ٹو بلنک۔
انسان کو دنیا میں بھیجنے کا ذکر فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی اللہ نے تمام فیکلٹیز دے کر ہم کو بھیجا ہے کہ ہم ان سے کام لیں، اپنے رب کو پہچانیں، جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں اس مقصد کو ہم پورا کریں اور اپنے لیے نیک اعمال کی پونجی جمع کر لیں۔ اب کوئی ان کو استعمال نہ کرے، صرف دنیا ہی میں اس کی ساری صلاحیتیں کھو کر اور کھپ کر رہ جائیں، تو اس نے تو ان کا حق ادا نہ کیا۔ جتنے اعلیٰ مقصد کے لیے اللہ نے یہ چیزیں ان کو دی تھیں، اس نے ان سے بہت گھٹیا کام لیا، اعلیٰ کام نہ لیا۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لاتے ہیں۔ پرندوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پرندوں کو دیکھ کر، ان کو اسٹڈی کر کر ہی انسان نے اڑنا سیکھا۔ کتنی محنت سے تنکا تنکا جوڑ کر یہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں تاکہ شام کو اس کے اندر آئیں۔ تو گھر ہے ہی سکون کی جگہ نا، جہاں انسان لوٹ کر جاتا ہے۔ انسان کا بھی اپنا حال ہے کہ کہیں آپ دن میں نکلے رہیں، جب شام کا وقت ہوتا ہے، جب پرندے گھونسلوں میں لوٹ رہے ہوتے ہیں، شام کو انسان کا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ گھر سے باہر انسان ہو، تھوڑی سی اس کو ذرا پریشانی سی ہونے لگتی ہے، وہ چاہتا ہے گھر پہنچ جائے۔ صبح صبح پرندے چہچہاتے ہوئے اٹھتے ہیں، خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں گھونسلوں سے، شام کو آتے ہیں تو خود بھی آسودہ ہوتے ہیں، کھائے پیے ہوتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی رزق لے کر آتے ہیں۔ یہی فطرت کا طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سے کہا ہے کہ ہم صبح جلدی اٹھا کریں، برکت ہوتی ہے اس سے۔ آپ نے فرمایا، نوم الصبح تمنع الرزق، صبح کا سونا رزق روک دیتا ہے۔ صبح صبح اٹھ جائے انسان، گھر کے اندر رونق آ جاتی ہے، فریشنس ہوتی ہے۔ آگے فرمایا، گھروں کا ذکر کیا گیا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے۔ تو گھر جو ہے وہ ہوم ہونا چاہیے۔ ہاؤس میں اور ہوم میں فرق ہے۔ چار دیواروں سے، فرنیچر سے ہاؤس تو بن سکتا ہے، ہوم نہیں بن سکتا۔ مکان میں اور گھر میں فرق ہے۔ گھر ہونا چاہیے جہاں پہ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ انسان ریلیکس کر سکے۔ جب سے ہم نے اپنے گھروں کو سکون کے بجائے شو روم بنانے کا ارادہ کر لیا تو سکون ختم ہو گیا گھروں سے۔ گھروں کی بے جان چیزوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت اس کے رہنے والوں سے نہیں کرتے۔ اتنا سجاتے ہیں کہ پھر لوگوں کا آنا بھی برا لگنے لگتا ہے۔ یہ نہ کرے انسان، سکون کی جگہ بنائے اس کو، گھر کو۔ اور سکون کے لیے رویے بہت اہم ہیں۔ کیا رویہ ہے ہمارا جو ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے؟ اور سکون کے لیے چیزوں کا جگہ پر ہونا، یہ بھی پرسکون گھر میں ہونا چاہیے۔ مطلب شوکیس بنانا تو ایک ایکسٹریم ہے، دوسری ایکسٹریم یہ کہ ہر چیز اٹھا کر ہر جگہ پھینک دی۔ بکھرا ہوا گھر اور بے ڈھنگا گھر اور پھوڑ پن جیسے برس رہا ہو، وہاں سکون نہیں مل سکتا۔ ہر چیز گندی، ہر چیز الٹی ہوئی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو مادی طور پر بھی سکون ہو، تازہ کھانا ہو، جو چیز، جو اوقات ہیں، جو ٹائم ٹیبل ہے وہ فالو ہو، لوگوں کے کپڑے دھلے ہوں، ضروریات پوری ہو رہی ہوں، تبھی تو سکون ملے گا ان کو۔ کوئی چیز جگہ پر نہ ملے، ہر چیز میلی ہو، نہ جوتا ملتا ہے، نہ کپڑے جگہ پر ملتے ہیں، تو سکون نہیں ہو سکتا۔ تو یقیناً مادی اشیاء سے بھی سکون کی فراہمی کا بندوبست کرنا چاہیے۔ پھر اپنے حال حلیے سے اس میں بھی سکون فراہم کرے۔ آواز بڑی چیز ہے جس سے کہ گھر کی فضا کے اندر سکون یا بے سکونی پھیلتی ہے۔ تو اپنی آواز کے استعمال پر ضرور غور کریں۔ اور خاص طور پہ اللہ نے جو عورت کو آواز دی ہے، اس کے اندر بہت ہی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ سودنگ وائس ہے عورت کی،
تو اپنی آواز کی جو اللہ نے کوالٹی آپ کو دی ہے کہ اس کے اندر اللہ نے ایک سکون والی کیفیت رکھی ہے، اس کو سپوائل نہ کریں. یہ بھی نعمت کی ناشکری ہے. عورت کو زیب نہیں دیتا گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخنا، چاہے نوکروں پر چیخ رہے ہوں، چاہے بچوں پہ چیخ رہے ہوں، چاہے ایسے ہی بائی دا وے چیخ رہے ہوں. کوئی پولیٹیکل تقریر کرنے کا دل چاہنے لگ گیا، پرویز مشرف پر ہی غصہ آ گیا تو یہی شور ہنگامہ شروع کر دیا. یا گھر کے اندر جب بہت اونچی آوازیں ہوتی ہیں نا، یہ ٹیلی ویژن کی آواز بہت اونچی ہے، یا کوئی بولنے والا ہے وہ بہت اونچا بولتا ہے، یا کوئی مشین ہے جو مسلسل شور مچا رہی ہے، کچھ بھی ہو سکون نہیں آتا. تو باقی چیزیں تو ٹھیک ہو سکتی ہیں، اپنی آواز تو ہمیں خود ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. بس کوئی اور ہم سے کہہ نہیں سکتا کہ آپ مت چیخا کریں، ہم اتنا چیخیں اس کے اوپر اسی بات پہ. تو جو آواز کے اندر اللہ نے پرسکون کیفیت رکھی ہے عورت کی، اس نعمت کا شکر ادا کریں. سکون بخش آواز میں بات کیا کریں، اذیت ناک آواز میں بات نہ کیا کریں. گھر کا ماحول تباہ ہوتا ہے اس چیز سے. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا. صوف کی جمع ہے اسواف، اون کو کہا جاتا ہے صوف. بھیڑ کا یا مینڈے کا جو اون ہوتا ہے اس کو صوف کہتے ہیں. اسواف اس کی جمع ہے. اوبار وبر کی جمع ہے، واو با را. یہ اونٹ کا اون ہوتا ہے، کیمل وول ہوتا ہے، یا پرندوں کے بال، ان کو وبر کہا جاتا ہے. اشعار شعر کی جمع ہے، شین عین را. بال، ان سے بھی مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. جانوروں کے کھالوں سے، ان کے بالوں سے، ان کے پروں سے بہت چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں، اور ان کے کھالوں سے خیمے بھی بنائے جاتے ہیں. اتنے اللہ نے انسان کو فائدے دے دیے، تمام مخلوقات کو مسخر کر دیا انسان کے لیے کہ انسان اپنی زندگی آسان کرے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. ذعنکم کا ذکر کیا گیا. ذا عین نون کا مطلب ہوتا ہے کوچ کرنا، چل پڑنا. تو اللہ نے اس عارضی دنیا کو اتنا سجا دیا، اتنا کچھ ہمارے لیے سامان اس میں رکھ دیا. دیکھا جائے تو پوری کی پوری دنیا بھی تو ایک خیمے ہی کی طرح ہے. جیسے جب مسافر چلتا ہے تو وہ خیمہ لپیٹ لیتا ہے، چل پڑتا ہے، اسی طرح ایک دن یہ دنیا کا خیمہ بھی لپیٹ لیا جائے گا. یہ زمین یا آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. ہم یہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الانبیاء میں. مسافر چل پڑے، خیمہ لپیٹ دیا جائے گا. تو انسان دنیا کی عارضی حیثیت کو یاد رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر، تاکہ آخرت کے لیے تمہیں کام کرنے کی فرصت رہے، دنیا میں بہت دل نہ لگانا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ النحل آیت نمبر 81. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے جو کہ کیا جا رہا ہے. فرمایا، واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے
شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ اکنان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اکنان کا مادہ کاف نون ہے۔ مائنز یا غار جو کہ زمین کے اندر گہرے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کنن کہا جاتا ہے۔ کان ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا مائنز کے لیے، کان یہ مادہ ہے اس کا۔ تو مائنز ہوں، کوئی کانے ہوں یا غار ہوں، کوئی زمین کے اندر گہری جو ہیں وہ چیزیں بنی ہوئی ہوں، ان کو اکنان کہا جاتا ہے۔ ہیرے کی ہو سکتی ہیں، کوئلے کی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی مائنز، کوئی بھی کانیں ہو سکتی ہیں۔ کیوز کا ذکر ہے، دراصل کیوز کی طرح کی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کی نعمتوں کے ذکر میں اوپر ہم نے پہلے گھروں کا ذکر پڑھا، پھر جانوروں کی کھالوں سے بنائے ہوئے خیموں کا ذکر پڑھا جو کہ گھروں کا کام دیتے ہیں، عارضی گھروں کا، اور پھر ایک اور ٹیمپرری سا عارضی سا گھر جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے وہ ہے سایہ، شیڈ۔ اتنا اللہ تعالیٰ مہربان ہے کہ اتنا عارضی سا انتظام بھی اس نے ہمارے لیے کر دیا کہ ایک مسافر ہے، اپنے گھر سے نکلا ہوا ہے، راستہ طے کر رہا ہے، ظاہر خیمہ لے کے تو نہیں چلا، کہیں اس کو پڑاؤ تو ڈالنا نہیں تھا، اور راستے میں دھوپ ہے یا کسی اور مشکل سے اس کو پالا پیش آ رہا ہے یا بہت تیز بارش ہے، اب کہاں پناہ لے گا؟ کسی چیز کے سائے میں۔ تو اللہ نے اس طرح کے عارضی گھر بھی انسانوں کے لیے بنا دیے کہ ایمرجنسیز میں اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے تو کنٹینجنسی پلان بھی بنا دیا اللہ نے، ایمرجنسیز کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا۔ اتنی نعمتیں دیکھتے ہیں، ان کو استعمال بھی کرتے ہیں، اگر احساس ہو جائے کہ ان کا کوئی دینے والا ہے، یہ سب کچھ اتفاقیہ نہیں ہو گیا بلکہ اللہ کی پلاننگ ہے، اللہ نے پلان کر کے خاص طور پہ میرے لیے انتظام فرمایا ہے، تو ضرور ہی انسان کے دل سے شکر گزاری کا جذبہ پھوٹے گا۔ اور شکر گزاری کے ساتھ انسان جب اللہ کے آگے جھکتا ہے، یہی دراصل عبادت ہے اس کی۔ تو ذکر کیا گیا ظلال کا، سایوں کا، اور ذکر کیا گیا کانوں کا۔ یہ بھی ایک طرح کا سمجھے عارضی گھر ہی ہے نا، غار انسانوں کے لیے عارضی گھر کے طور پہ یہ استعمال ہو سکتے ہیں، اور جانور تو اس کے اندر اپنے گھر بناتے ہی ہیں کیوز کے اندر۔ اور آگے گھر کے ساتھ ساتھ لباس کا بھی ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس بنائے تمہارے لیے جو بچائیں تم کو گرمی سے اور بچائیں تم کو جنگ سے، یعنی آرمرز۔ یہ تو ہم سمجھتے ہی ہیں کہ کیسے لوہے سے لباس بنائے جاتے ہیں، اور آج کل بھی اس طرح فائر پروف، آگ سے جو کپڑا بچا سکے فائر پروف مٹیریل بنایا جاتا ہے اور وہ فوجیوں کو پہنایا جاتا ہے یونیفارم کے طور پہ، تاکہ وہ پوری طرح دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلح رہیں، نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایسا لباس بھی انسان کو سکھا دیا کہ جو اس کو جنگ کی سختیوں سے بچا سکے۔ اور ایک اور جو لباس پہلے ذکر کیا گیا، تقیکم الحر، جو تم کو گرمی سے بچائے۔ خیال یہ آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں پروٹیکشن تو سردی سے بچنے کے لیے لباس کا خیال آتا ہے نا، سردی سے بچنے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے۔ بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، سویٹر پہن لیا، کوٹ پہن لیا، کیپ پہن لی، موٹے موٹے موزے پہن لیے، لیکن یہاں وہ ذکر نہیں کیا گیا کہ ایسا لباس بنایا جو تم کو سردی سے بچائے، ذکر کیا گیا ایسا لباس بنایا جو تم کو گرمی سے بچائے۔ پتہ چلا کہ لباس انسان کو گرمی سے بچاتا ہے۔ اب تک خیال یہ تھا کہ جب بہت گرمی ہو تو کم سے کم کپڑے پہننے چاہیے، جتنے کم کپڑے پہنیں گے اتنی گرمی کم لگے گی۔ باہر سورج وغیرہ میں نکلتے ہوئے بھی کوئی اپنا پروٹیکشن نہیں کیا جاتا، عام طور پہ لوگوں کی طرف سے ہم یہی دیکھتے ہیں، جب سورج میں نکلتے ہیں، دھوپ میں نکلتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ اور خاص طور پہ ہم نے اس چیز کا بہت زیادہ رجحان دیکھا جب سے انسانیت اللہ سے کٹنا شروع ہوئی، پچھلے تقریباً 100 سال کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اللہ سے وہ کٹنا شروع ہوئی، لباس کی اہمیت کم ہونا شروع ہوئی، گرمی کو بھی ایک ایکسکیوز کے طور پہ، بہانے کے طور پہ پیش کیا گیا کہ اتنی گرمی میں تو زیادہ لباس پہنا نہیں جا سکتا، تو لباس سے
گرمیوں کے موسم میں خاص طور پہ دوری اختیار کرنا شروع کی لوگوں نے. اس کے بعد پھر جب حیا بھی اٹھی تو ہم نے سن بیدنگ کے مناظر بھی دیکھے کہ بہت ہی کم کپڑے پہن کر اور سورج میں لیٹ جایا جائے تاکہ ٹین ہو جائیں، سکن ٹین ہو جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے قرآن میں فرما دیا کہ تمہارا لباس تمہیں گرمی سے بچاتا ہے، تم جب گرمی میں نکلو تو پورا لباس پہن کے گرمی میں نکلو. لیکن اللہ سے چونکہ بدگمانی ہو گئی تو کہا کہ یہ تو سب بیکار کی باتیں ہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ ہم لباس پہنیں، زیادہ گرمی لگتی ہے. وقت گزرتا چلا گیا، بیماریاں لوگوں کے اندر پھیلنے لگ گئیں، کینسر ہونے لگ گیا، کوئی اور مسئلے مسائل کھڑے ہو گئے جلد کے، اسکن کے. اور جب اس پر ریسرچ کی گئی تو سائنٹسٹ نے ہم کو بتایا کہ سورج کے اندر جو الٹرا وائلٹ ریز ہوتی ہیں وہ اگر اسکن کو لگتی رہیں، خالی جلد کے اوپر پڑتی رہیں اور جلد کے اوپر کسی کپڑے کی حفاظت نہ ہو تو یہ سورج کی شعاعیں کینسر کا سبب بن جاتی ہیں. لہٰذا اب وہ کہتے ہیں کہ اب آپ جب نکلیں دھوپ میں تو آپ لباس پہن کر نکلیں. سن بیدنگ کی بھی وہ حوصلہ شکنی کر رہے ہیں کہ اس سے بھی اسکن خراب ہوتی ہے، انجری ہوتی ہے، اسکن کینسر ہوتا ہے. تو یہی بات بتا دی جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمائی 1400 سال پہلے. تمہارا لباس تمہیں گرمی سے بچائے گا. اگر لباس نہ پہنو گے تو جلد جل جائے گی، اسکن برن بھی ہو جاتی ہے نا، جل جاتی ہے اسکن، سن برن بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو. تو کئی طرح کے مسائل ہیں جو پیش آتے ہیں اگر گرمی میں نکلا جائے کم لباس پہن کر. پتہ یہ چلا کہ گرمی کے موسم میں کپڑے اتار دینا کوئی حل نہیں ہے، بلکہ جب اپنے آپ کو ڈھانک لیتا ہے انسان تو پسینہ جو آتا ہے، پسینہ کپڑوں کے اندر جذب ہوتا ہے، وہ پسینہ ایک طرح سے کولر کا کام دیتا ہے. ہلکی سی بھی ہوا لگتی ہے تو وہ جسم کے ٹیمپریچر کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے لباس بنایا تاکہ تم کو گرمی سے بچائے. تو گرمی میں کپڑا اتار دینا حل نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو کور کر کے نکلنا چاہیے. عرب کا آپ موسم دیکھیے کتنا گرم ہوتا ہے اور وہاں پر وہ پوری طرح اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھتے ہیں. آپ گرمی میں نکلو اور آپ کا سر بالکل کھلا ہو، سر انسان کا کھول جائے گا. بال ویسے ہی کالے ہوتے ہیں، ہیٹ ایبزارب کرتے ہیں اور زیادہ گرمی لگتی ہے. آپ باہر نکلیں تیز گرمی میں اور آپ نے سر کے اوپر کوئی چیز اوڑھی بھی ہو، اپنے آپ کو آپ نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہو، تو آپ کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ سن اسٹروک نہیں ہوگا، اتنی گرمی نہیں لگے گی. اگر آپ کے ہاتھ بالکل کھلے ہیں، ٹانگیں بالکل کھلی ہیں اگر کسی کی اور وہ گرمی میں نکلتا ہے، سن برن بھی ہوگا، کینسر کا بھی اندیشہ ہے، سن اسٹروک کا بھی اندیشہ ہے، کئی طرح کے مسائل مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. اور کوئی انسان باہر نکلے پوری طرح ڈھانک لے اپنے آپ کو، اس نے اپنے آپ کو ڈھانک لیا، بال کور کر لیے، چہرے کی جلد اتنی نازک ہوتی ہے، چہرے کو کور کر لیا اور باقی پورا جسم اس نے ڈھانک لیا تو انشاءاللہ تعالی حفاظت رہے گی. آپ کو اللہ نے چاہا تو ایک تصویر دکھائی جائے گی. انہوں نے ہر طرح کے سن ٹین لوشنز اور یہ اور وہ سب استعمال کر کے دیکھ لیے، لیکن وہ چیز ان کو اتنا فائدہ نہیں دے رہی، یعنی سن کی جو نیگیٹو ہارمفل ریڈیشن ہے اس کو بلاک نہیں کر پا رہی. سن بلاک کا استعمال کرواتے ہیں نا آج کل کے، سن بلاک آپ لگائیے، سن بلاک بھی اتنا فائدہ نہیں دے رہا. تو اس دن ایک میگزین میں تصویر آئی ہوئی تھی، وہ کاٹ کے رکھی ہے، انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. اب انہوں نے ایک اور طرح کا لباس نکالا ہے، سن اسکرین. اب وہ کہتے ہیں سن بلاک نہیں، سن اسکرین. ایک ماڈل صاحبہ ہیں اور انہوں نے بہت خوبصورت سی ہیٹ پہنی ہوئی ہے کہ باہر دھوپ میں جائیں تو ہیٹ پہنیں، اور ان کے چہرے پر یہاں سے یہاں تک نقاب پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ سن اسکرین بہت ضروری ہے، سن بلاک کام نہیں دیتا. جب آپ نکل کر جائیں تو آپ یہاں سے یہاں تک اپنے فیس کو کور کر لیجئے. خاص طور پر انہوں نے کہا کہ عورتوں کی اسکن بہت ڈیلیکیٹ ہوتی ہے، آپ سن بلاک لگائیں یا سن اسکرین لگائیں یا کچھ کریں، وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتی. جب آپ یہ سن اسکرین لگا لیں گی پھر اس پہ انہوں نے کئی اسپیسیفیکیشنز دیے ہوئے اس کپڑے کے کہ یوں الٹرا وائلٹ کو یہ چھان دیتا ہے اور یوں گزرنے نہیں دیتا اور پاس نہیں ہونے دیتا. ہم نے کہی کون سی بڑی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے ہم کو سن اسکرین دے دی. ہم کو کسی فینسی ماڈل کو نہیں دیکھنا. لوگ دنیا کے ماڈلز کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے اسوہ حسنہ کو دیکھتے ہیں. الحمدللہ ہم آپ کی ازواج کو اور آپ کی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں. وہ زمانے میں یہ رواج تھا. یہ پردے پر اتنی بحث ہے، بتانا یہ ہے کہ عقلی طور پر بھی دلائل موجود ہیں.
عقل بھی اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے، صرف ضد ہے اور تعصب ہے جو اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔